بات ایک آغاز میں آپ نے کہی جس کو بطور مذاق کیا، لیکن اس وقت یہ برن ایشو ہے ہمارے ملک میں. یہ کہہ دینا کہ بابت شیعی کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال میں نے تو اس کا ریپیٹ کیا. جی جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے. اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا تھا یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا. بات یہ کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا. اب راستہ ایک ہی تھا کہ ایک آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ باب شیعی کوئی نہیں. حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ پڑھ کے، تو یہ بخاری کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے. ترمذی کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے. اور یہ امام بخاری وہ ہے کہ اگر آپ اسماء الرجال کی کتابوں کو پڑھیں تو اسی امام بخاری کا مزار ہے جس مزار کے اوپر لوگ آ کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہاں سے مٹی اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری ان محدثین کے ساتھ ہیں. لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بھنگی لٹر لفنٹر نہیں ہوتے ہیں. بھائی یہ تو نوسر باز ہیں. ان کی جو مثال ہے وہ ناصر بازوں کے لیے ہی ہے. ہم انہی نوسر بازوں کی طرف میں ہمارے یہاں جب یہ چیز چلتی ہے تو یہ نوسر بازوں کو نوسر باز رکھیں، علماء کو علماء رکھیں. اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں کل ایک میجر صاحب کے وہ وردی میں انہوں نے جناب 60 من چرس پکڑی گئی، تو اب آپ بریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی وہی فوجی نہیں ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے. اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈھنگ میں اور روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو وہ قابل مذمت ہے. ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے ہو؟ صحیح کہہ رہے. ایک بابا لاہور کے اندر آیا، اس نے ایک بابا تیار کی، اور یہ بابوں ہی کے صدقے سے آج یہاں پر ہم لوگ اسلام کا نام ناصر باز والی جو بات ہے نا، وہ ایک ہمارے ساتھ ایک دوست ہے، ان کے ہاں جاتے تھے تو وہ ایک خاص طور پہ آپ کی شکل و صورت بنا کر تو ایک مفتی صاحب کو بٹھاتے تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مفتی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن مفتی کہتے ہیں نا ایک سیف نیٹ ہوتا ہے. تو ایک دن ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جناب میں یہاں پہ آرے بازار تھانے میں ہوں تو میری شخصی ضمانت دینے آئے. ہم نے کہا جی شخصی ضمانت دینے چلے گئے کہ مفتی صاحب کو کیوں پکڑ لیا؟ ان کی آدھی داڑھی کاٹی ہوئی تھی تو آدھی نہیں کاٹی ہوئی تھی، لوگوں نے پکڑ لیا. وہ جعلی مدرسے کے سرٹیفکیٹس لے کر لوگوں کو جا کے بیچتے تھے اور اس کے اوپر وہ پیسے کماتے تھے. اچھا، باقاعدہ چوری کے الزام میں پکڑے گئے اور لوگوں نے پکڑ کے مارا. اب وہ مقدمہ جو کرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر دست درازی کی ہے. تھانے دار یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے سنت رسول کا ناموس کیا ہے اور چوری کی ہے اور تم اس کے اوپر قدر کیا لے رہے ہو؟ آخر جملہ کیا تھا اس کا؟ مجھے اللہ واسطے معاف کر دیا جائے. تھانے دار بیچارہ کہہ رہا تھا تیرا اللہ سے کیا واسطہ، تو جو مارکیٹ میں بیچنے گیا تھا وہی حرام کام تھا. اور یہاں بلال بھائی، یہاں بھی میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ ہماری قوم ذہنی طور پر دینی لحاظ سے اس قدر تنزل کا شکار ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں روزانہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں اور دیگر جنسی استحصال کے کیسز ہو رہے ہیں. آپ کے جناب ایک نہیں 100 کیس فائل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہم نے میڈیا سمیت چیخنا کب ہے کہ جب کوئی ایک مولوی کے گیٹ اپ والا کوئی غلط کام کرے گا. یہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس پاکستان کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ دینی مدرسے ہیں جن میں 15 لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ مرد اور عورت پڑھ رہے ہیں. ان میں سے کتنا آ رہا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو کتنا کچھ نظر آ رہا ہے؟ مفتی نے بڑی اچھی مثال دی. اس نے کہا ایک زمانے میں لاہور کے اندر آتا تھا ایک آدمی جس نے اپنے اوپر خون ڈالا ہوتا تھا، اینٹ پکڑی ہوتی تھی اور مارنے کے اشارے میں لوگوں سے پیسے لیتا تھا. وہ کہتا ہے آج جو ہے وہ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ حالت اختیار کر لی ہے. حضور اقدس مسلم امہ جو ہے وہ ایک کیسے ہو؟ حنیف بھائی آپ سے ایک کیسے ہو؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر میں اس کے حوالے سے ظاہر ہے ہم کیا بول ہی سکتے ہیں، ہمارا کام بول نہیں ہے، ظاہر ہے ہم یہ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر اصل جو ایک چیز ہے نا، ہم 2 حوالوں سے ترقی کی کوشش کریں. نمبر 1 اپنے سیاسی ویژن ٹھیک کریں، اور نمبر 2 ہم تعلیمی میدان میں ہم آگے بڑھیں. ان دونوں کاموں میں آپ علماء کرام اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، علماء کرام لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی پوری یہودیت اور نصرانیت، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ
عالم کفر کی مخالفت کے باوجود جتنی پاور آج بھی محراب و ممبر سے اٹھنے والی آواز میں اتنی پاور کہیں نہیں تو علماء کر سکتے ہیں یہ ذہن سازی کر سکتے ہیں. میں نے علامہ صاحب اس میں بہت سارے ممالک میں دیکھا ہے کہ بچوں کی کتابیں جو ہیں نا وہ صحابہ کے اوپر بنائی گئی ہیں اور بچوں کو وہ کہانیاں جیسے کہ ہم کارٹون دیکھتے ہیں ڈورا مور وغیرہ وہ کارٹون نہیں دیکھتے وہ کہانیاں دیکھتے. آج اگر ہم یہاں پہ کتابیں اس طرح کی چھاپنے لگ جائیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ پہ بہت سی مشکلیں پیدا کر دیں گے کہ آپ نے یہ تصویر کیوں بنا لی, آپ نے یہ کیوں کر لیا. اب بچوں کے آئیڈیلز بنانے کے لیے تو مذہب جو ہے وہ آڑ میں آ جاتا ہے, تو پھر تربیت ہوگی کیسے, سائنسدان بچہ بنے گا کیسے, ہیرو ورشپ ہوگی کیسے؟ دیکھیں ہیرو ورشپ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تصویر سامنے آئے, ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو پریزنٹ کریں کہ وہ دیکھیں قرآن مجید نے کون سی تصویر ڈالی ہے لیکن ہیرو ورشپ کو یہاں بیان کر دیا ہے. میں اس پروگرام کے اختتام میں عرض کروں گا کہ ہم اپنی اناؤں کو تھوڑا سا نیچے لائیں اور قوم و ملت کی فکر زیادہ کریں, اس سے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اگر یہ تفرقہ ہم نے دور کر دیا تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہونا شروع. آخری سوال کر لیں جلدی سے. بس بلال بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا مقصد ایک تو شیطان کا مذہب کیا ہے, کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے, اور یہ دنیا میں کہاں کہاں پایا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ گھوم پھر کے ہمارے یہاں جتنی بھی چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں نام شیطان کا آتا ہے. شیطان صرف حالانکہ وہ قید بھی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور ہمارا ہی دشمن ہے. رمضان میں بھی کہتے ہیں قید ہے, گوروں کا دشمن کیوں نہیں ہے؟ گوروں کا دشمن نہیں. پھر یورپ امریکہ سر بک کون رہا ہے؟ بک تو ہم رہے نا. آپ وہ چیز خریدتے مارکیٹ سے جو بیچی جا رہی ہوتی ہے, جو نہیں بیچی جا رہی ہوتی ہے وہ آپ نہیں خرید سکتے چاہے کتنا پیسہ. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ چور جو ہے نا وہ بھوسے کے گودام کے باہر نہیں ہوتا, وہ سونیارے کے آ کر ڈکیتی کرتا ہے. اس نے کبھی جناب وہ پڑی ہوئی اینٹوں کو چرایا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ. تو لہٰذا جن کا پہلے سے ایمان کوئی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہیں, شیطان نے وہاں جا کر چاق مارنی ہے. اس نے وہیں پہ آنا ہے نا کہ جہاں پر کسی کے پاس ایمان کی قوت اور دولت ہوگی تو وہ ایمان کی قوت اور دولت مسلمان کے پاس ہے. اب آپ کا کویسچن یہ ہے کہ شیطان ہم کس کو کہتے ہیں. دیکھیں شیطان لفظ ایک ہے لیکن اس کا استعمال کئی طرح ہے. ایک ذات کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور ایک قوت پر بھی ہوتا ہے. یعنی جب ہم ذات کے والے سے بات کریں گے تو یہ شیطان قرآن نے ہمارے واضح کر دیا, ابلیس. اور جب ہم اس کے بہکاوے کے حوالے سے کردار کی بات کریں گے تو میں نے الجنت والناس قرآن مجید میں کہا ہے کہ یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ہمیں دور کرتا ہے, وہ قوت, وہ طاقت, وہ شیطانی قوت اور شیطانی طاقت. بسم اللہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا یار سنی ذرا. کاش میں دور